این ایل ہیلتھ انفو کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایمینوریا، عورتوں کی ایک ایسی بیماری جس میں عورت کو مینسز نہیں آتے۔ حیض نہ آنا حقیقی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور غیر حقیقی طور پر۔ حقیقی بندش سے مراد رحم کے اندرونی تہہ اینڈومیٹریم سے ہی حیض کا خون نہ آتا ہو، جبکہ غیر حقیقی بندش حیض سے مراد یہ ہے کہ رحم کی اندرونی دیواریں ہر ماہ حیض کے سائیکل کے تحت ٹوٹتی پھوٹتی ہوں، لیکن اس حیض کے خون کے باہر نکلنے کا راستہ نہ ہو۔ اب مرحلہ وار تفصیل سے بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے حیض کے بارے میں کہا جا چکا ہے کہ حیض وہ خون ہے جو رحم کے اندرونی دیواروں یعنی یوٹرس کی اندرونی دیواروں سے حمل نہ ہونے کی صورت میں ہر ماہ خارج ہوتا ہے۔ لہذا اگر حیض کا سائیکل ہی نہیں ہے تو ہم اسے حقیقی بندش حیض کہتے ہیں، اور حیض کا نظام تو جسم میں موجود ہے، لیکن ہر ماہ نکلنے والا خون کو باہر آنے کا راستہ نہ ملے تو ہم اسے غیر حقیقی بندش حیض کہتے ہیں۔ غیر حقیقی بندش حیض اس کیفیت میں ہر ماہ یوٹرس کے اندرونی تہہ اینڈومیٹریم سے حیض کا خون خارج ہوتا ہے، لیکن رکاوٹ کی وجہ سے جو کہ رحم سے نیچے سروکس میں یا شرمگاہ میں کسی بھی جگہ پر موجود ہو، اس کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس کو ہم پوشیدہ بندش حیض بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس بندش میں کسی قسم کا خون نہیں آتا، لہذا یہ حالت بندش حیض کہلاتی ہے، اور حقیقت میں یہ ایک غیر حقیقی بندش حیض ہے۔ شرمگاہ کی وجوہات، جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ وجہ یا تو سروکس میں ہو سکتی ہے یا شرمگاہ میں پردہ بکارت کا سوراخ دار نہ ہونا، یا شرمگاہ میں کسی پردے کا رہ جانا، یا شرمگاہ کا حقیقی طور پر موجود نہ ہونا، یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ شرمگاہ کے حوالے سے اور سروکس کے حوالے سے جو وجوہات ہیں ان کا میں نمبر 1 تو سروکس کا پیدائشی طور پر ہی سوراخ دار نہ ہونا، یا کسی انفیکشن، چوٹ یا آپریشن کی وجہ سے سروکس کا بند ہو جانا، یہ ایک پیتھالوجیکلی مرض، کیونکہ اس غیر حقیقی بندش حیض میں رحم سے آگے آگے رکاوٹ کی وجہ سے خون رحم میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور اگر رکاوٹ شرمگاہ کے نچلے حصے میں ہو تو وجائنا اس خون سے بھر جاتی ہے، اور پھر وجائنا جمع ہونے والے خون کے دباؤ سے پھیل جاتی ہے، اور سروکس بھی یہاں تک کہ تمام یوٹرس اس خون سے بھر جاتا ہے، کیونکہ اس خون میں پانی کی مقدار بھی کافی ہوتی ہے، لہذا یہ پانی جذب ہو جاتا ہے اور رحم میں گاڑھا گہرے چاکلیٹ رنگ کا محلول جمع ہو جاتا ہے، اور اس خون کی کافی عرصے سے موجودگی رحم کو سوزش کا شکار کر دیتی ہے۔ علامات یہ ہیں کہ بندش حیض کی شکایت ہوتی ہے، مریضہ کے نچلے حصے یعنی پیڑوں میں درد ہوتا ہے، بعض اوقات رحم میں خون اتنا زیادہ جمع ہو جاتا ہے کہ یہاں تک یہ مثانے پر بھی زور ڈال کر پیشاب کی بندش کی وجہ بھی بن جاتا ہے، لیکن ایسا بہت دیر بعد ہوتا ہے۔ مریضہ کے اگر پیٹ کے نچلے حصے کا معائنہ کیا جائے تو اس حصے میں نیلی سی لائن نظر آتی ہے، اور پیٹ کے نچلے حصے کو چھونے پر ایک ابھرا ہوا حصہ محسوس ہوتا ہے۔ الٹراساؤنڈ سے وجوہات سامنے آ سکتی ہیں۔ مین کاز جو ہے وہ الٹراسونوگرافی سے جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ علاج اس کا یہ ہے، اصل بندش حیض کا اس طرح کا اگر صورتحال ہو تو اس کا علاج سرجری ہی ہوا کرتا ہے، آپریشن کے ذریعے اصل وجہ کو ریموو کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر پیدائشی طور پر شرمگاہ موجود ہی نہیں تو شرمگاہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے نئے سرے سے بنائی جائے، سروکس اگر تنگ ہے تو اسے کھول دیا جائے، یہ ایک پلاسٹک سرجن بہترین طریقے سے کر سکتا ہے، اور ویسے جنرل سرجن بھی یہ معاملات کلیئر کر سکتا ہے۔ حقیقی بندش حیض یہ طبی طور پر بھی ہو سکتا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے بھی۔ عموماً طبی طور پر حیض ان 4 حالتوں میں نہیں آتا: سن بلوغت سے پہلے نہیں آتا، یعنی جب ابھی مینسز آنا شروع ہی نہیں ہوتے، بچی کی عمر بہت کم ہو تو اس صورت میں نہیں آتے، حمل کے دوران حیض نہیں آتا، دودھ پلانے کے دوران اکثر عورتوں کو حیض نہیں آتا، مینوپاز یعنی وہ عمر جہاں عورت کے مینسز قدرتی طور پر بند ہو جاتے ہیں، تقریباً 50 سال کم و بیش عمر ہوتی ہے، اس میں قدرتی طور پر بند ہو جاتے ہیں، یہ ہوتی ہے حقیقی بندش حیض۔
بندہ شہز کچھ امراض کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ بعض ایسی بیماریاں ہیں جن میں عورتوں کو حیض ابتدا ہی سے نہیں آتا اور اس کو پرائمری بندہ شہز بھی کہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کو کچھ عرصہ تو حیض آتا رہتا ہے لیکن بعض بیماریوں کی وجہ سے بندہ شہز ہو جاتی ہے، اور اس بندہ شہز کو ہم سیکنڈری یا ثانوی بندہ شہز کہتے ہیں۔ بہرحال دونوں قسم کے بندہ شہز کی وجوہات یا تو رحم میں ہو سکتی ہیں یا اووری یا پیچوٹری گلینڈز غدود جو ہیں یا ہائپوتھیلامس میں، یا پھر جنرل وجوہات ہو سکتی ہیں۔ رحم کی وجوہات میں جہاں تک اس کا تعلق ہے، اگر رحم شروع ہی سے نہ ہو یعنی پیدائشی طور پر یا آپریشن وغیرہ کی وجہ سے نکال دیا جائے، اس صورت میں عورت پرائمری بندہ شہز کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر رحم سوزش کا شکار ہو جائے یعنی اگر رحم کے اندرونی تر ٹی بی کا شکار ہو جائے یا انفیکشن ہو جائے جیسے جسے اینڈومیٹرائٹس کہتے ہیں، یا عام انفیکشن کا شکار ہو جائے جو کہ پائوجینک اینڈومیٹرائٹس کہلاتا ہے، ان صورتوں میں بھی بندش شہز ہو سکتی ہے اور عموماً یہ بندش ثانوی ہوتی ہے۔ اووری یا بیضہ دانی کا پیدائشی طور پر موجود نہ ہونا، یا اووری کا صحیح طور پر ہارمون کا پیدا نہ کرنا، یا اووری کا کسی قسم کا کینسر یا کوئی مرض بھی بندہ شہز کی وجوہات بن سکتی ہے۔ اسی طرح اووری کا زیادہ ایکس رےز کی زد میں آ جانا بھی اووریز کے کام کو ختم کر سکتا ہے۔ پیچوٹری گلینڈز کی خرابیاں بھی اس کا باعث ہوتی ہیں، چونکہ حیض کے سائیکل میں پیچوٹری گلینڈز یعنی غدود کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، لہذا پیچوٹری گلینڈ کا کسی قسم کا نقص بندہ شہز کا سبب بن سکتا ہے۔ پیچوٹری گلینڈ کا پیدائشی طور پر خراب ہو جانا، یا پیچوٹری گلینڈ کا بعد میں شریانوں کی وجہ سے بندش کی وجہ سے خون نہ پہنچنے کی وجہ سے خراب ہو جانا، یا پیچوٹری غدود کا ٹیومر وغیرہ بن جانا، اسی پیچوٹری غدود کا آپریشن سے خراج بھی بندہ شہز کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح ہائپوتھیلامس کی خرابیاں پیچوٹری غدود کو ہائپوتھیلامس کنٹرول کرتا ہے، لہذا ہائپوتھیلامس کی خرابی پیچوٹری غدود کو متاثر کرتی ہے اور پیچوٹری غدود اس کے نتیجے میں بیضہ دان کو کنٹرول کرنے والے ہارمون نہیں بناتا، جس کی وجہ سے بندہ شہز ہو جاتی ہے۔ ہائپوتھیلامس کی خرابی زیادہ تر نفسیاتی ہوتی ہے اور واقعاتی بھی نفسیاتی وجوہات میں کسی قسم کا دباؤ یا ڈپریشن، یہ جذبات کی شدت یا شادی یا امتحان کا سر پر آ جانا، ماحول میں کسی قسم کی تبدیلی اور کام کی تبدیلی بھی بندہ شہز کا سبب بن سکتی ہے۔ چنانچہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لمبے سفر پر جانے والی ایئر ہوسٹس بندہ شہز کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے عام طور پر نرسوں کے وارڈ کی تبدیلی بھی بندہ شہز کی وجہ سے بن جاتی ہے۔ بعض عورتیں نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو سمارٹ رکھنے کے لیے کھانا پینا کم کر دیتی ہیں۔ اس طرح سے بعض عورتیں جنہیں اولاد کی زیادہ خواہش ہوتی ہے وہ اپنے اندر حاملہ عورتوں کی تمام علامات پیدا کر لیتی ہیں، حتیٰ کہ بندہ شہز۔ جبکہ نیورولوجیکل وجوہات دماغ کی کسی قسم کی سوزش یا دماغ کے پردوں کی سوزش، اسی طرح سے دماغ کی کسی قسم کی چوٹ وغیرہ یا دماغ کا کسی قسم کا ٹیومر، اور بعض ادویات جو کہ دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں مثلا نشہ آور ادویات بھی بندہ شہز کا سبب بن سکتی ہیں۔ عمومی وجوہات میں ان وجوہات میں پیچوٹری غدود کے علاوہ اور غدود مثلا تھائرائیڈ غدود کا ٹھیک کام نہ کرنا اور پنکریاس کا ٹھیک کام نہ کرنا جس سے شوگر پیدا ہوتی ہے، یہ تمام حالات بندہ شہز کا سبب بنتے ہیں۔ اس طرح سے مریضوں میں کوئی بھی حاد یا مزمن مرض مثلا ٹی بی اور غذائی طور پر بہتر نہ ہونا، مختلف نشہ آور چیزوں کا عادی ہو جانا بندہ شہز میں کبھی کبھار سبب بن جاتی ہے۔ بہت موٹاپا بھی حیض کے نظام میں گڑبڑ پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض ادویات بھی بندہ شہز کا سبب بنتی ہے۔ اب آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف، علاج کی طرف۔ بیسک یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یہ زیادہ تر تو گائنیکالوجسٹ یا ڈاکٹر جو ہے اس سے ہی رابطہ کرنا چاہیے، اور علاج کرنے والے ڈاکٹر کو پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بندہ شہز طبی ہے یا غیر طبی، حقیقی ہے یا غیر حقیقی۔ زیادہ بندہ شہز کے ہر مریضہ میں عمر کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی عورت بلوغت سے پہلے سن یاس میں آتی ہے تو یہ طبی بندہ شہز ہے، یا دودھ پلانے کے دوران یا حمل کے دوران آتی ہے تو یہ بھی طبی طور پر ہے، لہذا ایسے مریضوں میں کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ عرصے بعد یہ مسائل کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ شہز کسی بیماری کی وجہ سے ہو تو اس صورت میں ممرض غذا کا تسلی سے معائنہ کیا جائے۔
اور اگر کسی قسم کی خاص وجہ نہ پائی جائے تو اس کا نفسیاتی علاج کیا جانا چاہیے اور سمجھایا جائے کہ حیض کا نہ آنا کسی قسم کی بیماری پیدا نہیں کرے گا۔ مریضہ کی اتنی ہی تسلی و تشویش سے بعض اوقات حیض اچانک دوبارہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بعض اوقات جب کہ وجوہات نفسیاتی ہوتی ہیں تو نفسیاتی طور پر علاج کافی رہتا ہے۔ مریضہ کو بہتر سے بہترین غذا دی جائے اور مریض اگر کسی مرض میں مبتلا ہے تو مرض کا علاج کیا جائے۔ اگر مریضہ موٹاپے کا رجحان رکھتی ہے تو موٹاپے کا علاج کیا جائے، صبح و شام سیر کی جائے، سبز پتوں والی سبزیاں استعمال کی جائیں۔ بندش حیض کی اصل وجہ کا علاج: اگر رحم میں بندش حیض کی بعض علامات موجود ہیں تو علامات کے مطابق علاج کیا جائے۔ اگر بندش حیض کی وجہ رحم کے اندرونی حصے کی سوزش ہے تو اسے ختم کیا جائے۔ اگر کوئی اناٹومیکلی نقص ہے تو اسے ٹھیک کیا جائے۔ اس لحاظ سے مریضہ کا عمومی معائنہ کرنے کے بعد جو وجوہات پائی جائیں ان کا علاج کیا جائے۔ بندش حیض کے علاج میں بیسک چند ایک ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہیں وہ بہت اچھا جن کا رزلٹ ہے، ان میں ایک پلسٹیلا ہے۔ پلسٹیلا 201 یہ مختلف طاقتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کا بہت زیادہ جو معاملات ہیں، زیادہ پیشنٹ اس دوا سے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اس کی خاص علامت ہے کہ عورت نرم مزاج ہوتی ہے، بات بات پر رو دیتی ہے، غمگینی، تمام علامات شام کو بڑھ جاتی ہیں۔ بندش حیض میں بہترین دوائی ہے۔ اسی طرح اگر موٹی یعنی موٹاپے کی طرف مائل بہت زیادہ موٹی عورتوں میں اگر بندش حیض ہو تو اس صورت میں کلکیریا کارڈ بہت زیادہ فائدہ مند ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح ایک بہترین چیز ہے ناریل کچھ دن زیادہ استعمال کرنے سے جنرل جو بندش حیض ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس سے ناریل جو ہے وہ بہترین ہے، ناریل کا استعمال بہترین ہے۔ کالے تل اور گڑ 10 گرام ملا کر 2 پیالے پانی میں خوب ابال کر ٹھنڈا کر لیں۔ یہ پانی روزانہ پیتے رہنے سے بند ماہواری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اچھی خوراک میں پھل وغیرہ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ چٹ پٹی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چاول بہت کم کھانے چاہیے بلکہ نہیں کھانے چاہیے، اور سبزیوں کا زیادہ استعمال، بکرا یا دیسی مرغ اس کی یخنی کا استعمال، دودھ کا استعمال یہ ترتیب کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ساتھ میں جو میڈیسن بتائی گئی ہیں وہ استعمال کیا جائے۔ ساتھ میں ایک شارٹ سا جو نسخہ بتایا ہے وہ اگر استعمال کیا جائے تو اس سے معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں۔